اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علویہ کورس میں اخلاق کے موضوع کی آج 15ویں گفتگو کو اور 15ویں درس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تعصب ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعصب کس چیز کا نام ہے، کسے تعصب کہتے ہیں۔ کسی شخص کا اپنی قوم، خاندان یا وطن کی ایسی حمایت کرنا جو شریعت اور عدل کے خلاف ہو، یہ تعصب کہلاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی قوم، وطن یا خاندان کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ حمایت دین کے خلاف ہو، اگر یہ حمایت عدل کے خلاف ہو تو یہ تعصب کہلائے گا۔ تعصب ایک خطرناک بیماری ہے جو مسلمانوں کے اتحاد کو پاش کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں رہتا ہے کہ اگر کوئی انسان خلاف شریعت کاموں کی وجہ سے اور خلاف عدل کاموں کی وجہ سے اپنی قوم، اپنے خاندان اور اپنے ہی وطن کی فقط دفاع میں اور اس کی حمایت میں لگا رہے اور یہ نہ دیکھے کہ میرا یہ دفاع کیا شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے، فقط اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ چونکہ میرا یہ وطن ہے، چونکہ میری یہ قوم ہے، چونکہ میرا یہ خاندان ہے، اس وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور روحانی اور مادی طاقت جو مسلمانوں کے درمیان ہے اس میں کمزوری کا یہ سبب ہے۔ تعصب، اسلام نے تعصب کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور مسلمانوں کو اس کے بھیانک نتائج سے خبردار کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔ پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ من کان فی قلبہ حبۃ من خردل من عصبیۃ بعثہ اللہ یوم القیامۃ مع اعراب الجاہلیہ۔ فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تعصب ہوا، اللہ تعالیٰ اسے روز محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے ساتھ اسے لا کھڑا کرے گا اور ان لوگوں کے ساتھ محشور کرے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں عصبیت اور تعصب پائی گئی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ من تعصب عصبہ اللہ بعصابۃ من النار، جس نے تعصب کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جھونک دے گا۔ ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ تبارک و تعالی قد اذهب بالاسلام نخوة الجاہلیہ وتفاخرها بآبائها الا ان الناس من آدم وآدم من تراب وَأَقْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ۔ کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا رسول عربی نے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے زمانہ جاہلیت کی نخوت اور ان کے تکبر کو اور آباء و اجداد پہ تفاخر اور فخر و مباحت کو ختم کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے خلق کیے گئے ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی کے زیور سے آراستہ ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے واجبات کے اوپر کاربند ہے اور اپنے حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت آپس میں
فخریہ انداز میں نسب بیان کر رہی تھی، اپنے نسب کو بیان کر رہے تھے کہ میرا نسب فلاں ہے، میں اتنے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. کوئی اپنے نسب کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا تھا تو کوئی اپنے نسب کو بیان کر رہا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اے سلمان تیرا نسب اور تیری اصل کیا ہے؟ تنقید کی جناب سلمان کے اوپر کہ تیری اصل کیا ہے، تیرا خاندان کیا ہے، تیری قوم کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے؟ حضرت سلمان نے جواب میں کہا میں سلمان ابن عبداللہ ہوں، میں گمراہ تھا، اللہ نے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے سے ہدایت عطا فرمائی، میں بے کس تھا، اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے وسیلے سے مجھے بے نیاز کیا ہے، میں غلام تھا، اللہ نے خاتم الرسل کی برکت سے مجھے آزادی جیسی نعمت عطا کی ہے. اے عمر یہی میرا حسب ہے، یہی میرا نسب ہے. واقعاً کیا ہی پیارا جواب دیا جناب سلمان محمدی نے. اور پھر اس کے بعد رسول خدا کے پاس تشریف لائے تو جناب سلمان نے اپنے اور حضرت عمر کے درمیان ہونے والے مکالمے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گوار کیا اور بتایا کہ یوں سارا ماجرا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یا معشر قریش، اے گروہ قریش، ان حسب الرجل دینہ، کہ آدمی کا حسب اس کا دین ہے، ومروءتہ خلقہ، اور مروت اس کا اخلاق اور اس کا خلق ہے، وَأَصْلَهُ عَقْلُهُ، اور اس کی اصل اس کی عقل ہے. قال اللہ عز وجل اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ارشاد رب العزت ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور وجود عطا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے میں تقسیم کیا، تمہارے لیے قومیں اور قبیلے بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ معرفت حاصل کر لو. تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم اور اللہ کے نزدیک یقیناً وہ شخص ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. یہ قبیلہ کسی انسان کی عزت و شرافت میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جس کا عمل اس کی فضیلت میں اضافہ نہ کر سکے، اس کا جو نسب ہے اسے وہ آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. جناب سلمان فارسی کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا انہو لیس لأحد من ہؤلاء علیک فضل الا بتقوی اللہ فمن کنت اتقى منہ فانت افضل منہ. ان میں سے کوئی بھی تقوی کے علاوہ تم پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے، یعنی تمہارا تقوی میرے اصحاب میں سب سے زیادہ ہے، پس جو جس سے زیادہ متقی ہوگا وہ اس سے زیادہ افضل ہوگا. تو تقوی میں ان سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تو ان سب سے افضل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ جناب سلمان محمدی اور ایک آدمی میں بحث و تکرار ہو گئی، کسی موضوع کے اوپر آپس میں ان کی ڈسکشن ہو گئی. تو اس آدمی نے جناب سلمان کو کہا کہ اے سلمان تو کون ہے، تیری اصل کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، کہاں سے تو آیا ہے؟ تو جناب سلمان نے جواب دیا میری اور تیری ابتدا ایک گندے نطفے سے ہے، ایک پانی کا قطرہ کہ جو نجس ہے، جو گندہ ہے، میری اور تیری ابتدا اس سے ہے، جبکہ ہم دونوں کی انتہا مردار ہے. تم بھی مرے گا تو مردہ ہوگا اور میں بھی مروں گا تو مردہ ہوں گا. جب قیامت کا دن ہوگا تو اعمال لے جائیں گے، یعنی اعمال ہی انسان کو آگے لے جائیں گے. جس کا پلڑا بھاری ہوا وہ کریم ہوگا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوا وہ لئیم اور پست قرار پائے گا. یہ ہے
اسلام میں تعصب کی حقیقت۔ اسلام کے تعصب کے خلاف ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اسلام تعصب کے کیوں خلاف ہے؟ اس کی سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ ابو لہب کہ جو اصل عرب تھا، اصیل العرب تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا بھی تھا، اس کے بارے میں آئیے قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ تبت یدا ابی لہب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسایا جائے گا اور بھڑکتی آگ میں وہ جھلسے گا۔ قرآن پاک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاریب کتاب نے ابو لہب کی مذمت اس لیے کی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول خدا سے حالت جنگ میں تھا اور کفر اختیار کیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے برعکس حضرت سلمان فارسی کہ جس کا نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب جیسا نہیں تھا، عشیرہ اور قبیلہ اور خاندان ایک نہیں تھا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کے اعمال، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ دائمی شرف عطا کیا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان اپنی اطاعت خداوندی کی وجہ سے اس منزل کے اوپر پہنچا ہے۔ ایک دفعہ ایک طرف چچا ہیں جنہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہلاکت میں جائیں ابو جہل کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے، اور دوسری طرف ایک شخص کے جو اصل میں عرب بھی نہیں تھا لیکن انہیں اہل بیت کے مقام پہ لا کھڑا کیا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ رسول خدا نے جناب سلمان کو یہ شرف اس لیے عطا فرمایا کہ وہ ایمان کی بلندی، خلوص کے اعلیٰ درجے اور فنا فی اللہ کی اعلیٰ منزل کے اوپر فائز تھا، اور اس کے برعکس ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شک رشتہ دار تھے، بے شک چچا تھے، لیکن اسلام کے دشمن ہونے کی وجہ سے رسول خدا اور اللہ کے انکاری ہونے کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی اور ان کی ہلاکت کی نوید سنائی گئی۔ تعصب کی حقیقت کیا ہے؟ تعصب کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اسلام نے جس تعصب سے منع کیا ہے اور جس کی مذمت کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ باطل کی مدد کرنا۔ اگر کسی کی قوم باطل پہ ہے، کسی کا وطن باطل پہ ہے، کسی کا خاندان باطل پہ ہے تو اس اپنے باطل خاندان کی حمایت نہ کرے، اپنے ظالم خاندان کے ساتھ تعاون نہ کرے اور زمانے جاہلیت کی طرح فخر و مباحت نہ کرے۔ اس قسم کے تعصب کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ اگر اس کا قوم، اس کا قبیلہ اور اس کا وطن حق کے اوپر ہے اور وہ ظالم نہیں ہے تو پھر حق کے دفاع کے لیے، دین کی حمایت کے لیے اور ایک اسلامی مملکت اور مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے، اسلامی مصالح کے وقوع پذیر ہونے کے لیے تعصب کرنا یہ باعث تعریف ہے۔ اسی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ کلام ہے کہ جس کا ہم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو عصبیت جو کسی آدمی کے لیے گناہ کا باعث بنتی ہے، یعنی وہ عصبیت، وہ تعصب کہ جو انسان کو گناہ کی دہلیز تک لے جاتا ہے، یہ وہ ہے کہ اپنی قوم کے برے لوگوں کو دوسری قوم کے اچھے لوگوں سے بھی اچھا سمجھنا۔ اس کی قوم میں برے لوگ ہیں تب بھی یہ ان برے لوگوں کو دوسری اقوام کے اچھے لوگوں سے اچھا سمجھتا ہے، فقط اس وجہ سے کہ یہ اس کی قوم سے ہیں، فقط اس وجہ سے یہ اس کے ہم وطن ہیں۔ یہ تعصبی ہے۔ اپنی قوم سے محبت کرنا تعصب نہیں ہے، بلکہ قوم کے ساتھ ظلم پر تعاون کرنا یہ تعصب ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں
اس تعصب جیسی موذی مرض سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔